بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا کرم اور اس کا فضل ہے کہ ہماری زندگی میں ایک بار اور رمضان کی سعادت ہم کو ملنے جا رہی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں تھے جو اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ ہمارے کتنے احباب کے ماں باپ، بھائی بہن، اعزاء و اقارب پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں۔ یہ سعادت پورا رمضان گزارنے کی ہم میں سے کس کو ملتی ہے؟ یہ صرف اللہ رب العزت کو معلوم۔ ہم تمام اپنے رب کی طرف دھیرے دھیرے چلے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، تو اپنے رب کی طرف دھیرے دھیرے جا رہا ہے، ایک دن تیری ملاقات تیرے رب سے ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم، اس کا احسان ہے کہ رمضان میں بندے کے لیے، مومنوں کے لیے اللہ رب العزت نے بڑا سامان کر رکھا ہے۔ اسلاف کے بارے میں یہ آتا ہے کہ رمضان جب گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک وہ اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے تھے، اور 6 مہینے جو باقی بچتے تھے اس میں رمضان کی آمد اور اس میں اپنی حضوری کی دعا کیا کرتے تھے کہ میرے مالک ہمیں پھر رمضان عطا فرما دے۔ تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ رمضان ہم سے بالکل قریب آ لگا ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم پوری منصوبہ بندی کریں، ہم اپنے وقت کو ایسا ایڈجسٹ کریں، اس کی تنظیم کریں کہ رمضان المبارک سے زیادہ سے زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ رب العزت کو بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا اور آدمی کو بظاہر جسمانی طور پر پریشان کرنا یہ مطلوب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے ہمارے اندر تقویٰ کے جذبات پروان چڑھیں۔ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکے، تم اللہ سے ڈر سکو، تمہارے کام اچھے ہو سکتے ہیں، جو کمیاں ہیں وہ تمہاری دور ہو سکیں۔ اور یہ بات بتائی گئی کہ ہمیشہ بندے مومن کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کو خوش کرنے کی وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو میں کروں اور اللہ رب العزت خوش ہو اور مجھے نوازے، وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اس سے میں دور رہوں۔ تقویٰ کا ابھرا ہوا پہلو یہ ہے کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ، تم جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، گھر میں ہو، برسر بازار ہو، اندھیرے میں ہو، اجالے میں ہو، کہیں بھی ہو، تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے۔ وہ علیم بذات الصدور، دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اٹھنے والے وسوسوں سے اللہ رب العزت واقف۔ تقویٰ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کا مقام دل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو دل ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہے انسان کی اپنی جسم میں، اور یہ فرمایا کہ ان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک حصہ ہے، جب وہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، وہ دل۔ اور آپ نے دوسری حدیث فرمایا التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا۔ یہ جو تقوی ہے، اللہ رب العزت کی محبت ہے، اس سے ڈر ہے، اعمال خیر کی طرف رغبت ہے، برائیوں سے بچنے کا جذبہ ہے، یہ جو پیدا ہوتا ہے یہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے یہ اصلاً دل کی دنیا کو بدلنے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم کتنا ڈرتے ہیں اس کا جائزہ لینے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری کتنی محبت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، شریعت کو کتنا جانتے ہیں، اس پر کتنا عمل کرتے ہیں، دنیا اور آخرت میں فرق کرنے کا ہمارے پاس کیا معیار ہے، آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ توشہ اکٹھا کرنے کا ہم تمام کے اندر جذبہ کیا ہے، یہ مہینہ آ کر کے یاد دلاتا ہے۔ دل کی دنیا ہم کیسے بدلیں، ہمارے دل کے اندر اللہ رب العزت بس جائے، اس کی محبت بس جائے، ہمارے دل کے اندر آخرت کے لیے کام کرنے کا جذبہ بس جائے۔ ہم جب میدان محشر میں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور کہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ ماحول ہمیں میسر آ جائے۔ یہ ہے وہ تقویٰ جس کے لیے رمضان تیار کرتا ہے۔ تقویٰ کی جو معراج ہے وہ اخلاص ہے، یعنی بندہ کوئی بھی کام کرے اللہ رب العزت کے لیے کرے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم جب بہت سارا کام کرتے ہیں، ہم جب لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ جذبہ آ جاتا ہے کہ لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں،
اور آدمی اگر بہت مضبوط نہیں ہے تو آدمی کو اس تعریف سے لذت محسوس ہونے لگتی. آدمی کام کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ لوگ اس کو جانیں. اللہ رب العزت کو وہی کام پسند ہے جو صرف اس کے لیے کیا جائے اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر کے کیا جائے. تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے روزہ، یہ روزہ اخلاص کی تربیت کرتا ہے. نماز جب آدمی کوئی پڑھتا ہے تو اس کو تو معلوم ہے، لیکن دائیں بائیں کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. آج ہم جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. آدمی جب زکوٰۃ دیتا ہے تو بہت سارے لوگ نہ جانے، لیکن کم سے کم وہ جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ جانتا ہے. جب آدمی حج کرتا ہے تو یہاں سے وہاں تک لوگ جانتے ہیں، اس کا تعارف ہوتا ہے. لیکن آدمی روزے سے ہے کہ نہیں، یہ صرف وحدہ لا شریک جانتا ہے. یہ تو حسن ظن ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ کے بارے میں یہ سمجھوں کہ آپ روزے سے ہیں، آپ میرے بارے میں یہ سمجھیں کہ تم روزے سے ہو. لیکن اصلاً روزے سے کون ہے، یہ صرف وحدہ لا شریک جانتا ہے. دھوپ میں جب شدت تپش تھی اور پیاس آدمی کو لگی ہوئی تھی، تنہا کمرے میں گیا، چٹکنی لگا دیا، وہاں مشروب بھی موجود ہے، لیکن ایک گھونٹ بھی پانی وہ اس لیے نہیں پیتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، وحدہ لا شریک دیکھ رہا ہے. یہ ہے اخلاص. یہ روزی کی وہ صفت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے تو جگہ جگہ کہا گیا کہ اخلاص تو ہماری جو عبادات ہے اس کا مطلوب ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہ سب کو حکم دیا گیا تھا، اور یہ امت مسلمہ کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اخلاص کے ساتھ کریں. اور اسی لیے اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنا پسند ہے کہ آپ نے فرمایا نماز اور زکوٰۃ اور حج اور دیگر بڑے بڑے کام، ان کا اجر تو بہت زیادہ ہے، لیکن فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے خاص طریقے سے. سارے اعمال اللہ کے لیے رکھے جاتے ہیں، لیکن اس میں ریا ہو سکتا ہے، اس میں نمود ہو سکتا ہے، اس میں شہرت ہو سکتی ہے، اس میں عجب پسندی ہو سکتی ہے. لیکن آدمی روزہ رکھتا ہے تو صرف اس لیے کہ اللہ رب العزت کے لیے وہ کھاتا پیتا نہیں ہے. تو فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا. اللہ رب العزت اہتمام اس لیے فرمائیں گے کہ بندہ یہ روزہ صرف اپنے رب کے لیے رکھتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ آ کر کے ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہمارے سارے اعمال ہمارے رب کے لیے ہو جائیں، جس میں دکھاوا نہ ہو، جس میں خود پسندی نہ ہو، جس میں واہ واہی نہ ہو، جس میں تعریف کا پہلو نہ ہو. ہم ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر کے ہم سارے اعمال اللہ رب العزت کے لیے کریں. ہم جانے، ہمارا رب جانے، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کریں. یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں اجر زیادہ کر دیے جاتے ہیں بندے مومن کی، اس کی روزی بڑھا دی جاتی ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت و برکت کے فیضان ہوتے ہیں اس زمین پر، اور اللہ رب العزت ہر رات آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، اور اس رات بہت سارے بندگان خدا کو اللہ رب العزت جہنم سے آزادی دیتا ہے. ہماری منصوبہ بندی ہونی چاہیے کہ جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لائے اور ہم اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہوں، تو اللہ رب العزت کی نظر کرم ہماری طرف بھی پڑے. اس کے لیے دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے. فرمایا کہ یہ جو تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ رب العزت وہ چاہے قبول کر لے چاہے نہ قبول کر لے. لیکن اس رمضان کے دوران ایک بڑا معاملہ یہ ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان کی حالت میں، جس میں اخلاص ہو اور اللہ رب العزت سے اجر چاہتے ہوئے، تو فرمایا کہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جو واجبات کے، تعلقات کے، حقوق کے ہو وہ نہیں. چھوٹے موٹے اور ایسے کتنے گناہ ہم جو روزانہ کرتے رہتے ہیں. تو فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کا مہینہ روزے سے گزارے اور حالت یہ ہو کہ ایمان کی حالت میں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اجر چاہتا ہے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کتنی عظیم بات. یہ جو راتیں ہیں، بابرکت راتیں ہیں، اس میں تراویح کا پر نور منظر آنے والا ہے. قیام لیل کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں عظیم باتیں کہی گئی ہیں. اور ہم جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اس کا کیا پوچھنا. فرمایا گیا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کے مہینے میں راتوں میں اٹھ کر کے تراویح پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قیام لیل کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کتنی عظیم بات ہے یہ دوستوں اور ساتھیوں. اور فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی آنے والی ہے، وہ رات اگر کسی بندے کو مل جائے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جب اس کو آپ شمسی لحاظ سے کیلکولیٹ کریں، قمری سے تو اور بڑھ جائے گا، شمسی لحاظ سے اگر آپ کیلکولیٹ کریں 1000 مہینے کو تو 83.3 سال ہوتے. آدمی کسی کو 100 سال کی زندگی ملتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا. 100 سال کی زندگی میں وہ سوتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے،
ضروریات زندگی اس کی بہت ساری ہیں، عبادات میں اللہ کو یاد کرنے میں، تسبیح اور تحلیل اور تکبیر اور تحمید میں کتنا گزارتا ہے اگر کیلکولیٹ کریں تو مشکل سے 10 سال آتے ہوں گے۔ 100 سال کی لائف میں 7 سال 10 سال اللہ کی بندگی میں بہت مشکل سے آتے ہیں، لیکن یہ رات اگر کسی کو میسر ہو جائے تو 83 ایئرز عبادت رب میں گزرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ آدمی اگر اس کا ثواب جان جائے تو آخری جو عشرہ ہے اس میں وہ سوئے گا نہیں، اس کے لیے جتن کرے گا، اس کے لیے منصوبہ بندی کرے گا۔ کتنے بندے ایسے اس زمین پر ہیں جن کو 83 ایئرز کا ثواب بہت مرتبہ مل چکا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں ہماری راتیں قبول ہوئی کہ نہیں۔ یہ جو وقت آ رہا ہے اس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم کو کھڑا ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی عبادات کو پیش کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے کہ بار الہ ہم کمزور لوگ ہیں، نفسانی خواہشات میں پڑ جانے والے لوگ ہیں، اللہ رب العزت ہماری عبادات کو قبول فرما، دنیا میں بھی چین کی زندگی دے، مرنے کے بعد تیرا جو اصل گھر ہے جو تو نے بندگانے خدا کے لیے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جنت، اس میں ہمارا داخلہ فرما۔ یہ ہماری دعائیں ہونی چاہیے۔ یہ جو مہینہ ہے جس سے ہم گزرنے والے ہیں یہ مہینہ ضبط نفس کا مہینہ ہے۔ آدمی کے اندر ایک ایلیمنٹ، ایک عنصر ایسا ہے جس کو نفس کہا جاتا ہے۔ نفس کا کام ہی ہے کہ برائیوں کی طرف لے جانے والا ہو۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں نفس کو بری نہیں قرار دیتا، یہ تو برائیوں کی طرف لے جانے والا ہے۔ آدمی کو ورغلاتا ہے، آدمی کو بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، چیزوں کو خوشنما بناتا ہے۔ جب آدمی اس کو کر لیتا ہے تو پھر ملامت کرنے لگتا ہے۔ یہی نفس جو ہے وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ انسان کے اندر جو نفس ہے اس کے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ کھائے پیے، ضروریات زندگی سے وہ متمتع ہو، اس کو شہرت ملے، عزت ملے، دنیا میں لوگ جانے نہ جانے کیا کیا خواہشات ہیں جو نفس کو حاصل ہیں، اور اسی لیے فرمایا کہ نفس کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے۔ نفس بہت مشکل سے قابو میں آتا ہے، قابو میں آتا ہے نکل جاتا ہے۔ نفس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلوار سے تو جہاد ہو سکتا ہے لیکن نفس سے جہاد کرنا، نفس کو کنٹرول میں کرنا بڑی بات ہے، اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ یہ مہینہ ضبط نفس کا مہینہ ہے۔ ہم کھائیں گے نہیں، ہم پیئیں گے نہیں، ہم نامناسب چیزوں سے بچیں گے، ہم اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کریں گے۔ نفس ہمیں کتنا بھی ورغلائے ہم اس نفس کو نکیل دے دیں گے۔ یہ ہے رمضان کا مہینہ، ضبط نفس کا مہینہ۔ تو رمضان کے سلسلے میں ہم تمام کو اس جانب سے بھی، اس پہلو سے بھی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دہی کرنے سے جو ڈر گیا اور جو خواہشات نفس سے بچ گیا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ ہم اس جذبے سے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے ہم کو کھڑا ہونا ہوگا، خواہشات نفس کی پیروی سے بچتے ہیں ہم، یہی ہمارا پہلو ہے جس کے لیے ہم تمام کو بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک خوبصورت حدیث میں یہ بھی فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، یہ ایک طرح کا سمبل ہے، برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹی گواہی دینا نہ چھوڑے تو اللہ رب العزت کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ بھوک برداشت کرتا ہے یا پیاس برداشت کرتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ غیبت کرنے لگتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ چغلی کرنے لگتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ غلط بیانی کرنے لگتے ہیں۔ فرمایا کہ تمہارا جو روزہ ہے ان ساری چیزوں سے پاک ہونا چاہیے۔ یہ ضبط نفس کا مہینہ ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ذہین شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرے اور موت کی بعد والی جو زندگی ہے اس کے لیے کام کرے۔ تو ان ایام میں ہم تمام کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اپنی منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ یہ رمضان کا مہینہ ہم تمام کو یہ بتانے آتا ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت نے عزت دی ہے، تمہیں رزق دیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں دی ہیں۔ اس زمین پر کتنے بندے ایسے ہیں جن کو 2 روٹی نہیں ملتی ہے، جو بھوکے رہتے ہیں، جو پیاسے رہتے ہیں، جن کے پاس کپڑا نہیں ہے، جو حسرتوں میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے بچے روتے رہتے ہیں، بلکتے رہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو کپڑا نہیں بنا سکتے، وہ اپنے بچوں کو نیا جوتا نہیں لا کے دیکھ سکتے، وہ عید کے موقع پر اپنے بچوں کو خوشیاں نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں اس حال میں رکھا ہے کہ تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، ضروریاتی زندگی تمہیں مل رہی ہیں، اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر برس رہی ہیں۔ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے۔ غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین کے ساتھ تمہارا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا ڈھونڈو ان غریبوں کو، ان لاچاروں کو جن کے ہاں افطار کرنے کا زیادہ سامان مہیا نہیں ہے، تو فرمایا اگر کوئی کسی کا افطار کرا دے گا تو اس کا ثواب بہت عظیم ہے، اور اگر پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا تو اللہ رب العزت اس کو ایسا میدان محشر میں نوازے گا کہ جب تک وہ جنت میں نہیں چلا جائے گا اس کا معاملہ گویا کی پریشانی کا نہیں ہوگا۔ ہم تمام کو دیکھنا چاہیے اس مہینے کے اندر بیوائیں ہیں، ہمارے پاس بہت سارے غریب لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں،
یہ رحم کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے. کھا لینا، پی لینا، اچھا افطار کر لینا، خود اچھے کپڑے پہن لینا، اپنے بچوں کے کپڑے بنا لینا، یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے. بہت سارے جانور اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، گھر بناتے ہیں. ہمارا امتیاز یہ ہے کہ خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے پہلے دن سے کہ ہمارے دسترخوان سے پر کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں گے جن کو ہم اپنے دسترخوان سے استفادہ کروائیں گے انشاءاللہ العزیز. ان کا روزہ ہم افطار کرائیں گے. ایک پہلو بہت نازک اس میں یہ بھی ہے کہ ہم لوگ کسی کو افطار کراتے ہیں تو ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے احباب ہوتے ہیں، ہمارے خوشحال لوگ ہوتے ہیں، ہمارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کھاتے پیتے ہوتے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی بات اس میں نہیں ہے، لیکن ایک نمبر کا ثواب یہ ہے کہ ہمارے دسترخوان سے کوئی یتیم آج افطار کرے، ہمارے دسترخوان سے بیوائیں افطار کریں، ہمارے دسترخوان سے غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین افطار کریں، تاکہ وہ جب دعا کر دیں اپنے دل سے تو رب بارگاہ کے رحمت اور اس کی برکت کے دروازے کھل جائیں ہمارے لیے. یہ ہے مواسات کا مہینہ جس کی دعوت ہمیں یہ دیتا ہے مہینہ. آخری بات جو میں اس خطبے میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ رمضان جس میں ساری چیزیں ہمیں میسر ہیں، یہ رمضان جو اپنی ساری گویا کی فضیلتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہونے والا ہے، اس کا جو دولہا ہے، اس کا جو جوہر ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے، اس کی جو روح ہے، وہ ہے قرآن مجید. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی وجہ سے اس پورے مہینے کو بابرکت کر دیا ہے، اس کے دن کو بابرکت کر دیا ہے، اس کی راتوں کو بابرکت کر دیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور جس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہو گئی وہ رات. یہ قرآن ھدی للناس ہے، یہ قرآن بینات من الہدی ہے، یہ قرآن الفرقان ہے، یہ قرآن ضیاء ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن دلوں کو منور کرنے والا ہے. یہ قرآن وہ ہے جو قبر میں ہمارا مونس ہے. یہ قرآن مجید وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم تمام کو جنت کی طرف لے جانے والا ہے. قرآن مجید کو پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے، قرآن مجید کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے، قرآن مجید پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، قرآن مجید کے پیغام کو بندگان خدا تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. قرآن مجید کے احکامات کو اس زمین پر وہ نافذ ہو سکے، اللہ کا پیغام اس زمین پر عام ہو سکے، بندگان خدا کے درمیان اللہ رب العزت کا قانون، اس کے احکامات قابل عمل ہو سکے. یہ سارا وہ پیغام ہے، یہ سارے حقوق ہے قرآن مجید کے جس کی ذمہ داری ہماری ہے. قرآن مجید کو پڑھنے کا ہم کام کریں گے، حفظ کرنے کا کام کریں گے، قرآن مجید کو سمجھنے کا کام کریں گے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے، بندگان خدا تک اس پیغام کو عام کریں گے، رمضان کے لیے پوری منصوبہ بندی کریں گے. 1-2 دن رہ گئے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہم تمام کو ان سارے امور و مسائل پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.